لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الغنى غنى النفس أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم، اللہ رب العزت نے میری اور آپ کی بلکہ ساری کائنات کی رشد و ہدایت کے لیے قرآن مجید کو نازل فرمایا. میرے اور آپ کی بلکہ ساری کائنات کے رہبری کے لیے، سیدھا راستہ دکھلانے کے لیے، دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور رسول بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا. الغرض، دو تین جمعہ سے بات چل رہی ہے حلال رزق کے بارے میں، حلال کمائی کے بارے میں، حلال رزق کس طرح تلاش کیا جائے، کس طرح کمایا جائے اور کس طرح حلال رزق کھایا جائے. گزشتہ جمعہ قناعت کے بارے میں بات چلی کہ قناعت پسندی کتنی بہترین چیز ہے جو آدمی کو دنیا کے اندر مالدار بنا دیتی ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ حرص کرنا، کن چیزوں میں حرص کرنا درست ہے اور کن چیزوں میں حرص کرنا درست نہیں اور ناجائز ہے. آج آدمی حرص کرتا ہے تو دنیا کے پیچھے حرص کرتا ہے، مال و دولت کے پیچھے حرص کرتا ہے، مکانات کے پیچھے حرص کرتا ہے، اور دنیا کے کاروبار کے اندر، تجارت کے اندر حرص کرتا ہے کہ میں کیسا دوسرے آدمی سے آگے بڑھ جاؤں. اگر مال ہے، مال کے اعتبار سے یہ حرص کرتا ہے کہ فلاں شخص بڑا مالدار ہے تو میں اس مالدار سے کیسا مقابلہ کر کے میں اس کے آگے کیسا بڑھ جاؤں، اس سے زیادہ میں مالدار کیسے بن جاؤں. اگر جائیداد والا ہے، زمیندار ہے، تو یہ دعویٰ کرتا ہے اور یہ حرص کرتا ہے کہ یہ زمیندار ہے، یہ جائیداد والا ہے، میں کیسے جائیداد والا بن جاؤں، میرے پاس کیسے زمین آ جائے، میں کیسے زمینوں کا مالک بن جاؤں. آج دنیا کے اندر یہ دستور چلا آ رہا ہے کہ ہر آدمی کے اندر دنیا کے اعتبار سے حرص ہے. اگر ہمیں قرآن کی روشنی میں دیکھا جائے، اگر احادیث شریفہ کے اندر روشنی میں دیکھا جائے تو حرص دنیا کے اعتبار سے جائز نہیں ہے. اگر وہی حرص نیک اعمال میں کرتا ہے، نیک افعال میں کرتا ہے، نیک اقوال میں کرتا ہے تو وہی حرص دین کے اعتبار سے، دین کے کاموں میں درست اور جائز ہو جاتی ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، کہ تم ایسی مغفرت کی طرف دوڑو، آگے بڑھو جسے اللہ تبارک و تعالی نے جنت کو جو آسمان اور زمینوں سے چھوڑی اور عریض ہے، جسے اللہ تبارک و تعالی نے متقیوں کے
متقیوں کے لیے تیار کیا ہے، ایسی مغفرت کی طرف، ایسی جنت کی طرف دوڑو، سبقت کرو۔ اور ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا فاستبقوا الخیرات، نیک کاموں میں زیادہ آگے بڑھ کر انجام دو، نیک کاموں میں سبقت کرو، نیک کاموں میں آگے بڑھ کر حصہ لو۔ کس طرح حرص کرنا ہے کہ اگر کوئی آدمی نیک اعمال میں زیادہ نیک اعمال کر رہا ہے، عبادتوں کے اوپر عبادتیں کر رہا ہے، قرآن شریف کے اوپر قرآن شریف کی تلاوت کر رہا ہے، نمازوں کے اوپر نماز پڑھ رہا ہے، نماز کا پابندی ہے، تو آدمی یہ حرص کرے کہ فلاں آدمی نماز کا پابند ہے، ذکر و اذکار کا پابند ہے، اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، تو مجھے بھی اس جیسے آدمی کے جیسا مجھے بھی بننا ہے، میں بھی نماز کا پابند بننا ہے، ذکر و اذکار کا پابند بننا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری مجھے بھی کرنی ہے۔ ایسے کاموں میں آدمی حرص کرنا ہے۔ اور آگے بتایا کہ اگر کوئی آدمی مالدار ہے، مالدار ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا روپیہ پیسہ مال و دولت نیک کاموں میں خرچ ہو رہا ہے، مدارس کے اوپر خرچ ہو رہا ہے، مساجد کے اوپر خرچ ہو رہا ہے، یتیموں کے اوپر خرچ ہو رہا ہے، مسکینوں کے اوپر خرچ ہو رہا ہے، تو ایسی جگہ میں حرص کرنا کہ کاش اللہ تبارک و تعالیٰ بھی مجھے بھی مان دیتا تو میں بھی مساجد تعمیر کرتا، مدارس کے اوپر خرچ کرتا، یتیموں کے اوپر خرچ کرتا، مسکینوں کے اوپر خرچ کرتا۔ یہ حرص ہونا چاہیے۔ اگر فلاں کا بیٹا قرآن مجید پڑھ رہا ہے، فلاں کا بیٹا عالم دین ہے، فلاں کا بیٹا حافظ قرآن ہے، تو اولاد کے اندر ایسی فکر ہے، باپ کے اندر ایسی فکر ہے، تو آدمی کو ایسی حرص کرنا ہے کہ میرا بیٹا ہوگا تو میں بھی اپنے اولاد کو حافظ قرآن بناتا، عالم دین بناتا، سیدھا راستہ دکھلاتا۔ یہ حرص کرنا جائز ہے۔ اب آئیے ایک جھلک حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی دیکھیے کہ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اندر نیکیوں کی ایسی حرص تھی کہ ایسی فکر کرتے تھے کہ میرے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہو جائے، میرے نامہ اعمال میں نیکیاں بڑھ جائیں، ایسی حرص حضرات صحابہ اکرام کرتے تھے۔ کوئی نیکی کا کام آ جائے، اچھا کام آ جائے یا دوسروں کو اچھی بات کرنے کا حکم آ جائے تو فوراً سبقت کرتے، اس لیے کہ میرے نامہ اعمال میں نیک کام زیادہ ہو اور میرے نامہ اعمال کا پلٹا زیادہ وزن ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی۔ وہ کون سی حدیث تھی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کے جنازے میں شریک ہوتا ہے تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قرات اجر عطا فرمائیں گے۔ اگر کوئی جنازے کے ساتھ تدفین تک رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 2 قرات اجر عطا فرمائیں گے۔ قرات کا مطلب، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرات کی مثال دے کر ہم لوگوں کو سمجھایا، قرات اس زمانے میں سونے کا ایک مخصوص وزن کو کہا جاتا تھا۔ ایک مخصوص وزن کے اوپر قرات کر کے نام رکھا جاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمیں سمجھ میں آنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات کا نام لے کر سمجھایا۔ یہاں پر قرات کا مثال جو ہے وہ دنیا کی قرات نہیں ہے، یہاں قرات سے مراد آخرت کی قرات مراد ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ آخرت کی قرات مراد دیں گے تو وقت کے باہر سے زیادہ بڑا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا
کہ اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، آپ نے اس حدیث کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو سنا ہوں۔ تو سنیے یہاں پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ کاش ہمیں یہ حدیث پہلے ہی سے معلوم ہو جاتی، اگر یہ حدیث پہلے ہی سے پتا چلتا تو ہمیں ایسا موقع کوئی قرآن چھوڑنے کا نہیں ملتا، ہمیں ہماری زندگی سے کوئی نیک کام کرنے کا موقع ہی نہیں چھوٹتا۔ یہاں پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نیک کام کی حدیث کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ کاش ہمیں یہ حدیث پہلے ہی معلوم ہو جاتی، اگر اس حدیث کا پہلے ہی پتا چلتا تو ہمیں نیک کام کرنے میں سبقت کرتے اور آگے بڑھتے تھے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ پر محنت فرمائی، اس طرح فضیلتیں اعمال کی فضیلتیں بڑھا کر حضرات صحابہ کے اندر ایک تمنا، ایک خواہش پیدا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، بہت بڑا طویل ہے۔ گزشتہ جمعہ بھی میں نے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ پڑھا۔ کتابوں کے اندر بہت سارے صحیح واقعات ایسے ہیں جو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات ہیں، ان کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے صوفی اور بڑے اللہ والے اور بزرگ تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ایک صاحب نے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا۔ خواب میں دیکھنے کے بعد حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت قبر کے اندر آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، قبر کے اندر آپ کے حالات کیسی ہیں؟ جس طرح عام طور سے کوئی آپ کے سفر میں جا کر آتا ہے یا کوئی کام کر کے آتا ہے تو لوگوں کی عادت ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ نے سفر کیا، کیا آپ کا سفر آرام سے ہوا، کیا آپ خیریت سے پہنچے یا نہیں۔ اسی طرح خواب دیکھنے والے صاحب نے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو قبر کے حالات پوچھا تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہوا اور اس کی بڑی مہربانی ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری بخشش فرما دی اور مجھے درجہ عطا فرمایا، لیکن مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ میرے مکان کے سامنے ایک لوہار تھا، اس لوہار کا درجہ میرے درجے سے زیادہ ہوا ہے۔ تو خواب دیکھنے والے صاحب نے بیدار ہوئے، بیدار ہونے کے بعد حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا گھر تلاش کرنے نکل گئے۔ تلاش کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کو پایا، وہاں جانے کے بعد پوچھا کہ یہاں پر کوئی لوہار کا مکان کہاں ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ پاس والے مکان جو ہیں وہی لوہار کا مکان ہے، اور اس لوہار کا چند دن پہلے انتقال ہو گیا۔ تو خواب دیکھنے والے صاحب نے گھر کے پاس گئے اور گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، بیوی آئی اور دروازہ کھولا تو خواب دیکھنے والے صاحب نے بیوی سے پوچھا کہ تمہارے شوہر کا کیا عمل تھا جو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے درجے سے بڑھا دیا؟ تو ایک لوہار کی بیوی نے کہا کہ میرے شوہر کا کوئی خاص عمل ایسا نہیں تھا کہ جو روزانہ عمل کرتے ہو، لیکن ہاں انہوں نے لوہار کا کام کرتے تھے اور دن رات یہی کام کرتے تھے کہ لوہے کو مارنا، لوہے کو تپانا اور لوہے کے اوپر گرم گرم دال ڈال کے اس لوہے سے کچھ کام کرتے تھے۔ لیکن یہ دو کام کرنے کے وقت ان کے اندر، ان کی زندگی کے اندر ایک دو واقعات ایسے ہیں کہ وہ زندگی پر عمل کرتے تھے۔ تو خواب دیکھنے والے صاحب نے اس بیوی سے کہا کہ کیا عمل نہیں اس لوہار کے؟ تو
تو بیوی نے کہا کہ میرے شوہر کا یہ عمل تھا کہ جب بھی لوہے کو مارتا تھا، جب بھی لوہے کو تپتاتا تھا، جس وقت جیسے ہی اذان کی آواز سنتا تو کام اپنا بند کر دیتا تھا، اور یہاں تک کہ جب لوہے کو تپتانے کے لیے، جب لوہے کو مارنے کے لیے ہتھوڑا ہاتھ اوپر اٹھاتا، جیسے ہی اذان کی آواز سنتے تو ہتھیار کو لوہے پر نہیں مارتے بلکہ سر کے پیچھے ہی ڈال دیتے تھے اور نماز کی تیاری میں لگ جاتے اور نماز کے پابند تھے۔ اور دوسرا کام یہ تھا کہ ہمارے گھر کے سامنے ایک مکان تھا، اس مکان میں ایک بڑے بزرگ تھے، اللہ والے تھے، جن کا نام ہے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ۔ جیسے وہ رات ہوتی تو وہ اللہ والے گھر کے چھت کے اوپر چڑھ جاتے اور رات بھر اللہ کی عبادت میں نمازوں کے اندر مشغول ہو جاتے تھے، اور ہمارے شوہر گھر کے اندر آتے اس اللہ والوں کو دیکھتے اور دیکھ کر افسوس کرتے اور خیز کرتے کہ کاش اللہ مجھے بھی رات میں فرصت عطا فرماتا، فراغت عطا فرماتی تو میں بھی رات کو اللہ کی عبادت میں مشغول کر دیتا، میں بھی اپنے آپ کو نمازوں کے اندر مشغول کر دیتا۔ یہ حرص میرے شوہر کے اندر پائی تھی۔ تو خواب دیکھنے والے صاحب نے اپنے دل کے اندر کہا کہ یہی حسرت ہے، یہی یہ معمولی چیز ہے جس نے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے درجے سے آگے کر دیا۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بعض اوقات میں ایسے عمل ہوتے ہیں جو دیکھنے کے اعتبار سے چھوٹے نظر آتے ہیں، معمولی نظر آتے ہیں، لیکن اللہ کے پاس بڑے بڑے درجے حاصل ہو جاتے ہیں۔ ہمیں ان واقعات کے نظر سے، ان حضرات صحابہ کے واقعات سے ہمیں یہ اپنے اندر نیک اعمال کی حرص کو پیدا کرنا ہے، اپنے اندر نیک اعمال کرنے کی حرص کو، خواہش کو، تمنا کو اپنے اندر لانا ہے۔ کہ مثلا یوں سمجھیے کہ اگر کوئی آدمی اپنے اندر حرص کرتا ہے کہ فلاں شخص رات میں تہجد پڑھ رہا ہے، فلاں شخص نماز کا پابند ہے، اور یہ دل میں کہہ رہا ہے کہ میں بھی تہجد کی نماز پڑھوں گا، میں بھی نماز کا پابند بن جاؤں گا، اور دل کے اندر بھی یہ خیال آ رہا ہے کہ میری بس کی بات نہیں کہ میں صبح سے شام تک دنیا کے اندر تجارت کے اندر مشغول ہوتا ہوں، رات کے اندر تھکا ماتا گھر کے اندر آتا ہوں، جیسے ہی سو جاتا ہوں میرے بس کی بات نہیں کہ میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھوں، لیکن پھر بھی ہمت کرتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے اے اللہ مجھے بھی فلاں شخص کے دیکھا تہجد گزار بنا دے، نماز کا پابند بنا دے، ہمت کرتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے اور آرام کرنے لگتا ہے۔ دعا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دو طرح کی مددیں ہوتی ہیں۔ یہ مدد ایسی ہوتی ہے یا تو واقعتاً وہ آدمی تہجد کی نماز اٹھے گا اور نماز پڑھے گا اور اجر و ثواب کا مستحق ہوگا، یا تو کم از کم آدمی نے جو نیت کی تھی تہجد نماز پڑھنے کی اور نماز کے پابند ہونے کی تو انشاءاللہ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیت پر اجر و ثواب دیں گے۔ حدیث میں بیان فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جیسے آدمی نیت کرتا ہے ویسے ہی اس کے آدمی کے ساتھ فیصلے ہوتے ہیں۔ اس لیے لہذا ہمیں چاہیے کہ ہمیں نیک اعمال کرنے کے اندر، نمازوں کی پابندی کے اندر، ذکر و اذکار کے اندر ہمیں حرص کرنا ہے۔ اگر مال ہے تو صحیح معنی میں خرچ کرنے کی ہمارے اندر حرص ہو، دنیا کی حرص ختم کرے، مال و دولت جمانے کی حرص ختم کرے۔ اگر ہماری حرص صحیح معنوں میں کامیاب ہونے والی ہے تو اگر ہمارے حرص کو نیک اعمال کے ساتھ وابستہ کریں گے، نیک اعمال کے ساتھ مشغول کریں گے تو ہماری وہی دنیا کی زندگی کامیاب ہوگی اور آخرت کی زندگی کامیاب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنتوں سے فارغ نہیں ہوئے وہ سنتوں سے فارغ ہو جائیں۔